جناب علامہ غضنفر عباس توسیع صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، جن جن کے ہاتھ میں موبائل فون ہے موبائل بند کر دیں، یہ سی ڈی بن رہی ہے بعد میں لے لیجئے گا۔ توجہ ہے، بات شروع کر دی جائے۔ سورہ اعراف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے ان ہیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وما انزل اللہ بہا من سلطان۔ فرمایا لوگوں، یہ وہ نام ہیں جو تم نے خود رکھے یا تمہارے باپ دادا نے رکھے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان، اللہ نے ان ناموں کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب مجھے نہیں خبر خریدار کتنے ہیں میرے سامنے، بگاڑ دینے والے کتنے ہیں، یعنی کائنات کا کوئی بندہ جو نام رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی کبریائی دلیل نہیں ہے، لیکن جو نام وہ رکھے پچھلے مالے والوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، داد یہی دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں ہے۔ اور ویسے علی والوں کو تو بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں علی ملا ہی اٹھے ہوئے ہاتھ سے۔ جو ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ جو نام اس نے رکھے، پھر ان کے ساتھ تو دلیلیں ہوں گی نا۔ پھر جس کی مجلس آج ہے، حالانکہ اس کا بابا وہ ہے جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، چند لمحے سردی کو ذہن سے ہٹا دو، مجھے خود تم سے کہیں زیادہ جلدی ہے، پہلے ہی میرے ٹائم سے کچھ دیر ہو گئی ہے۔ رسول وما ینطق عن الہوا کی مصداق تھے، اگر رسول نام رکھتے، بھائی میں نے کہا یہ فون بند کر دیں، تو بھی گویا وہی ہوتی، لیکن عرش پر لوح محفوظ سے بھی پہلے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کوئی خریدار ہیں تو خرید لینا۔ اللہ نے یہ 5 نام لوح محفوظ پہ نہیں لکھے، ان اللہ زین العرش باسماء الخمسۃ النجبہ،
اللہ نے عرش کو ان 5 ناموں سے زینت بخشی. اب اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ زبان سے یا علی نہ نکلے. ہاں، اسی نام کی عادت ڈالو اپنے آپ کو، اور اس طرح ڈالو، بیٹھے ہو تو منہ سے یا علی نکلے، کھڑے ہو تو یا علی، چلو تو یا علی، سو تو یا علی، جاگو تو یا علی، قدم بڑھاؤ یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی. عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی تو قبر میں جب نکیرین عالم جلال میں داخل ہوں گے تم یا علی بولو گے، وہ سلامی دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. جو جو ہاں، کیا عرض کی میں نے؟ عرش کو اللہ نے، جیتے رہو، ان اللہ زین العرش، اللہ نے عرش کو. جملہ غضنفر کہہ کے جانے لگا ہے، اگلے سال اگر زندگی رہی پھر جواب میں تمہارے چہروں سے پڑھوں گا. اللہ سے آؤ مل کر سوال کریں، میرے سوزی بن جاؤ. مالک تو اپنا نام لکھ دیتا، تو ان 5 کا بھی خالق ہے. کیا تیرا نام عرش کی زینت کے لیے کافی نہیں تھا؟ تجھے لکھنا پڑا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. مجھے مجلس میں بازو کھول کے بیٹھتے ہیں، ہر بندہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جواب تیار کر لے ہر وہ بندہ. کوئی غضنفر پڑھتا ہے شیعوں کے لیے، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اگر کل اللہ نے پوچھ لیا تو جواب تیار رکھ لینا کہ مجھے اپنے عرش کی زینت کے لیے علی کا نام نظر آیا، تیری اس کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جو 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 اس محلے میں نعرے کی آمد رفت نہیں ہے. خیر، یہ جملہ معترضہ تھا، بات کچھ اور کرنی ہے مجھے. سارے نام اس گھر کے اس نے رکھے، اور رکھے کیسے؟ اپنے ناموں سے تراشے. جو شاہ جی اس نے ایسا کیا کہ محمود سے محمد نکالا، ہاں. اور ایک غلط فہمی دور کر دوں، عام طور پر تصور یہ ہے کہ آلہ سے علی نکالا، نہیں. جو لہو ابو طالب پہ اللہ نے نازل کی تھی، جو کہ کوہ ابو قبیس پہ، ابو قبیس نامی پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت ابو طالب نے فریاد کی تھی، مالک میرے گھر آیا ہوتا نام میں رکھتا. جو 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 آیا تیرے گھر ہے تو بنتا یہی ہے کہ نام بھی تو رکھ. تجھے تختی نازل ہوئی تھی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ خص استماع بالولد الذکی والطاہر المنتجب الرضی اسمہ من قاہر السمی
अली और निश्तुक्का मिनल अली। अल्लाह फरमाया ये खुसूसियत है अबू तालिब और बिनते असद तुम दोनों को अता हुई है कि बेटा तुम्हारा है आया मेरे घर में है, और ये उसका हार का हम नाम है। अली और निश्तुक्का मिनल अली, ये वो अली है जिसे मैंने अली से निकाला। अल्लाह अल्लाह। और पिछले मोहल्ले वालों समझ आ रही हैं बातें तो हाथ तो उठा दिया करो कभी कभी। जियो महमूद से मोहम्मद, अली से अली। ये भी बुजुर्गों भाई और अजीजों हम पर हुज्जत तमाम हुई है कि बाकी 13 को इश्तिकाक बख्शा मानवी, लेकिन अली के लिए इश्तिकाक भी नहीं है, अली अली से निकाला है कि अर्श पे मैं अली हूँ, फर्श पे तू अली है, किबरियाई की तन्हाई में मैं अली हूँ, मखलूक में तू अली है, गैबत में मैं अली हूँ, बसारत में तू अली है। क्यों नहीं, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब अगर शाह जी मुझे ये नारोवाली वाले कहें कि हमें आपसे बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है, और मुझे पता चले कि कोई मेरा हम नाम नारोवाली आया मजलिस पढ़ने के लिए, और नारोवाली के मोमिनीन ने, मिसाल दे रहा हूँ सच ना समझ लेना, उसे धक्के दे के मजलिस से निकाल दिया, फिर मैं मानूंगा कि मुझसे मोहब्बत है? इधर वालों तुम बताओ। मैं ये तो कह सकता हूँ ना तुमसे, यार मेरा हम नाम समझ के इज्जत कर लेते। बस मैंने तो जो कहना था वो कह गया हूँ। हाँ, अब जो जो अपने आप को शिया कहलाते हो, सोच के अली को नमाजों से निकालना। अगर अल्लाह ने पूछ लिया मेरा हम नाम समझ के रहने देते। जो 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 महमूद से मोहम्मद, अली से अली, फातिर से फातिमा। अल्लाह अकबर। फातिमा के लफ्ज़ी मानी क्या है? कता करने वाली, काट देने वाली। और सादिक आले मोहम्मद ने इसकी 2 तौजीहें बयान की हैं, अगर सर्दी ज़्यादा नहीं तो बता दूं। फरमाते हैं फातमत मुहिब्बीहा अनिन्नार, एक तो इसने अपने हुबदारों को जहन्नम की आग से काट दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, कि जो इससे मोहब्बत रखने वाला है, इसकी आल का हुबदार है, जहन्नम की आग से कटा हुआ है। और दूसरी बात, ये किसी मौलवी की तशरीह नहीं, मौलाए कुल की है। फरमाते ले अन्नल खल्का फतमु अम्मारिफतिहा, पूरी मखलूक इसकी मारिफत से कटी हुई है। बात पल्ले नहीं पड़ी, ये सर से गुजर गई है। ये नहीं फरमाया सादिक आले मोहम्मद ने कि इंसान कटे हुए हैं, बशर कटे हुए हैं। ले अन्नल खल्का, पूरी मखलूक कटी हुई है। जिसको अच्छी न लगे मेरी बात बेशक उठ के चला जाए। मैं कहने लगा हूं काबे की छत पे भी खड़ा कर दो तो भी कहूंगा, तोप के मुंह पे बांध दो, गोला दगने से पहले ये ऐलान करके मरूंगा
امام کا، علی کے بیٹے کا، اپنے وقت کے محمد کا یہ کہنا کہ پوری مخلوق اس کی معرفت سے کٹی ہوئی ہے، تو پھر میں کہنا یہ چاہوں گا جیسے غضنفر نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے، آدم بھی نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے۔ جی جو دیکھو نعرے کی چھٹی لے لو مجھ سے، تم نے بے مزہ نعرہ لگانے سے باز نہیں آنا، اور میرا جو کہنے کو دل ہے وہ نہیں رہے گا۔ شاہ جی آپ نے تو کہا نا کہ جس نے قرآن، پورے قرآن کے ختم کا ثواب لینا ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، کہہ دوں؟ نہیں، سر اٹھانا۔ رسول فرماتے ہیں یا علی مثلک فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی تیری مثال میری امت میں وہی ہے جو قل هو اللہ احد کی قرآن میں۔ نہیں، ادھر آخری کونے والوں، کیوں رسول نے یہ مثال دی؟ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 113 صورتوں میں مخلوق کا ذکر ہے۔ پتہ نہیں یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، 113 صورتوں میں مخلوق کا ذکر ہے۔ سورہ توحید وہ صورت ہے، شروع بھی خدا سے ہوتی ہے، ختم بھی توحید پہ ہوتی ہے، تو پھر گھر جا کے تنہائی میں بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا ضرور، اور محمد کو جس کی مثال مخلوق میں نظر نہیں آئی وہ تو جیسا کیسے ہو گیا ہے؟ جو اچھا، یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ من قرأ قل هو اللہ احد کانما قرأ ثلث القرآن، یہ بھی حدیث ہے، جس نے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، یعنی 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو قرآن ختم ہوتا ہے۔ آؤ، جس کا نعرہ شاہ صاحب نے لگوایا ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، عبادت عبادت عبادت۔ سورہ توحید 3 دفعہ پڑھو قرآن ختم ہوتا ہے، یا علی 1 دفعہ کہو 3 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ اللہ جو گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اچھا ہاں، تو بس اب سودا ہو گیا، یا نعرہ لگے نہیں، میں بخدا کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کہ نعرہ والی میں نعرہ کسی نے نہیں لگایا، اور اگر لگانا ہے تو پھر شاہ نجف کی شایان شان ہونا چاہیے۔ ہاں، کیا کہا میں نے؟ پوری مخلوق اس کی معرفت سے جیتے رہو، کٹھی ہوئی ہے۔ اور اگلا ابھی حدیث باقی ہے، فرمایا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى۔ علی کا بیٹا فرما رہا ہے، تیرا امام ششم فرما رہا ہے
کہ گزرے ہوئے سارے زمانے فاطمہ کی معرفت کے گرد طواف کرتے رہے. العظمت للہ، العظمت للہ. کیا مطلب؟ جتنے بھی دور گزرے، جتنے عصر، جتنے قرن، جتنے زمانے، سب نے دارت، دائرے میں، اور دائرے میں تو طواف ہی ہوتا ہے نا بھیا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. اچھا ہاں، جبران سنانے کی مجھے عادت نہیں. میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ اندر سے کچھ نکال. ہاں تو پر جب طلب ہو تو پھر شاہ نجف نہ تول کے عطا کرتا ہے نہ گن کے دیتا ہے. ہاں پھر تمہارے لینے کو بہت کچھ ہے سینے میں. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. کائنات عالم کی پہلی اور آخری مثال یہ جو محمد والے محمد کا گھرانہ ہے نا گجرات ناروال والوں، ان کا ہر قول مصلحت، ہر فعل علت. یعنی خدا کی قسم اگر یہ قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی راز ہے. مسجد نبوی میں علی کے بعد سب سے پہلے سلمان آتا تھا. ایک دفعہ سارے مل کے میٹنگ کی. نہیں یار، یہ سلمان کی یکتائی اور اولیت کو تو توڑیں. کیسے؟ آج رات سوتے ہی نہیں، اذان سے بھی کافی پہلے سارے مل کے آئیں گے، سلمان سے پہلے پہنچیں گے. آخری بندے تک دیکھنا میری طرف. آئے چراغ ہاتھ میں، دیکھتے آ رہے ہیں. ہاں سلمان کا نقش پا کہیں نہیں ہے، نشان قدم کہیں نہیں ہے. آج ہم پہلے آ رہے ہیں. اور آ کے کیا دیکھا؟ کانا سلمان فی جنب امیر المومنین یشرب من عینہ الصافی. علی کے پہلو میں سلمان بیٹھا ہے. اور علی کے علم کے سمندر کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے. سارے ہکا بکا پریشان، آنکھیں پھٹ گئیں. یا سلمان، من السماء نزلتا ام من الارض خرجتا؟ سلمان آسمان سے اترے ہو یا زمین پھاڑ کے نکلے ہو؟ ہم چراغ لے کے نکلے ہیں، تیرا نشان قدم کہیں نہیں تھا. سلمان مسکرا کے کہتا ہے لگتا بھی کیسے؟ وَذَاتُ قَدَمِي عَلَىٰ اثر قدم امیر المومنین. جہاں جہاں میں نے علی کا نقش قدم دیکھا وہاں وہاں پاؤں رکھا. کیوں؟ لِأَنِّي عَالَمُ أَنَّهُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ إِلَّا بِحِکْمَةٍ. کیونکہ میں جانتا ہوں علی قدم اٹھاتا ہے تو حکمت ہوتی ہے، علی قدم رکھتا ہے تو حکمت ہوتی ہے. تو میں نے یہ دلیل دینے کے لیے آپ کا وقت لیا. ان کا ہر فعل مبنی بر علت، مبنی بر حکمت، مبنی بر مصلحت. اب ہر حلال زیادہ میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھے. صادق آل محمد فرماتے ہیں ہر زمانے نے چکر لگایا، طواف کیا فاطمہ کی معرفت پر. تمہارا کیا خیال ہے غربت کی وجہ سے فاطمہ چکی چلاتی تھی؟ یار میں کہہ گیا تمہارے سر سے بات ہی گزر گئی. اور بھائی غربت نہیں ہوتی تھی، جبریل ترستا تھا کہ میں چکی چلاؤں. حوریں قطار باندھے صف در صف کھڑی رہتی تھی، ہمیں باری ملے چکی چلانے کی. نہیں، اپنے عصمت آفرین ہاتھوں سے چکی چلا کر زمانے کو بتاتی تھی جیسے یہ گردش کر رہی ہے. اللہ اللہ اکبر. اسی طرح کائنات میرے طواف میں ہے. جی اچھا، سارے اس گھر کے
باقی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، محمد و آل محمد کے گھر کی بات ہے۔ اس گھر کے سارے توحید کا پردہ ہیں، حجاب اللہ۔ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں، حجاب کے کیا معنی ہے؟ اللہ بھلا کرے تمہارا، پردہ۔ ذرا اس کو مقدس عدد میں بتاؤں گا، تم جوڑنا۔ ہے کے 8، جیم کے 3، 11، الف کا 1، بے کے 2۔ عدد بتاتے ہیں کہ اللہ کا حجاب 14 ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے حجاب ہیں، مگر جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ صرف حجاب نہیں، اس کا لقب ہے ستر اللہ المرخی، اللہ کا لٹکایا ہوا پردہ۔ ہاں، چونکہ توحید کی چادر ہے تو ان 13 میں سے بھی شاہ جی کسی کو اگر چھپنا ہو تو چادر اس سے مانگتے ہیں۔ اب یار شیعوں کے سامنے بات کی جائے اور تمہارے حافظے میں نہ آئے تو یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر سکتی۔ تم نے دیکھا ہر مجلس میں حدیث قصہ نہیں پڑھتے ہو، پھر اس میں یہ فکر نہیں کہتے ہو کہ رسول بیٹی کے گھر آئے اور کہا کیا؟ انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف پا رہا ہوں، تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ فطرت کا تقاضا نہیں کہ اگر بندہ تکلیف محسوس کرے فوراً گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ تکلیف میں جو خدمت زوجہ کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، وہ بیٹی تو نہیں کر سکتی۔ 13 بیویوں کا شوہر رسول، اور تکلیف میں جا بیٹی کے گھر میں رہا ہے۔ ہاں، اب جو سردی میں سکڑے سم سے ٹھٹرے بیٹھے ہیں ان کا تو غضنفر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آؤ پوچھے نا محمد مصطفیٰ سے، اتنی ازواج مطہرات کے گھر والے ہو، گھر کیوں نہیں جاتے؟ بیٹی کے گھر کیوں آئے ہو؟ آواز آئی رسالت کی، غضنفر ہذیان نہ بک، میں آرام کرنے نہیں آیا، تکلیف میں بتانے آیا ہوں کہ شفا کس دروازے سے ملتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو دار الشفا بتانے آیا ہے رسول۔ چھوڑ دوں؟ ہاں، میری طرف دیکھنا۔ کہا کیا؟ ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بہی۔ اچھا، اس کا ہر بندہ ترجمہ کر لیتا ہے کہ بیٹا یمنی چادر لاؤ۔ بالکسائل یمانی تو نہیں ہے حدیث قصہ میں، بالکسائل یمانی، یمنی نہیں، یمانی۔ بیٹا وہ چادر لاؤ جو عرش کی دائیں طرف سے اتری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی
اور اسی سے شاہ جی اصحاب الیمین کا لفظ ہے، داہنی طرف والے اصحاب، جو عرش کی دائیں طرف سے چادر اتری ہے۔ پھر کیا کر فغطینی بہی، مجھے اس سے ڈھانپ دے۔ اب میں ناروالی میں کریم شاہ کا مہمان ہوں، کریم شاہ کے بھائی سے میں نے کہا سردی لگ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، کمبل لاؤ۔ اب اس کا کام ہے کمبل لانا، اوڑھوں گا تو میں خود۔ تو رسول نے یہ کیوں بس یہی رک جاتے، چادر لاؤ، خود اوڑھتے۔ آگے یہ بھی خود کہہ رہے کہ غطینی بہی، اڑھاؤ بھی تم، ڈھانپو بھی تم۔ ہاں بھائی، اس خاندان کے ہر قول فعل کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، ہدایت کے سمندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو مجھے بتایا کہ ڈھانپنا بطول کا کام ہے، اور ہم جیسے بے علموں کو بتایا کہ جب وہ جسد رحمت کل کو ڈھانپ سکتی ہے، اس کے سامنے تمہارے گناہوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ 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 اکبر، العظمت للہ۔ جاگتے رہنا۔ بہت گنے چنے لمحات ہیں میرے پاس، اور اس میں باتیں تم سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، ایک بات یہاں اور بھی بتانا ضروری ہے۔ میں پہلے سال جب آیا تھا ناروالی تو میں نے راستہ پوچھا تھا، دوسرے سال نہیں پوچھا۔ کیوں؟ میں دیکھ لیا نا، یعنی میں دوسری دفعہ آیا تو نہیں پوچھا۔ 24,000 مرتبہ جبریل نازل ہوا ہے محمد مصطفیٰ پر۔ اب اللہ کرے بیگار والوں سے پالا نہ پڑا ہو، میرا خریدار ہوں۔ سال 23 ہیں تبلیغ رسالت کے، اور 1024 ہیں، پتہ نہیں ایک دن میں کتنی دفعہ آتا ہوگا۔ تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ رب من تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ پوچھا نا، من تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ مجھ سے یا تو یہ کہو معاذ اللہ جبریل نے مذاق کیا تو ڈانٹ کیوں نہیں پڑی؟ مجھ سے کوئی مذاق میں مسئلہ پوچھے میں جھاڑ دیتا ہوں۔ جب بار مطلق ہے خدا، بلکہ اللہ نے تو تعارف کرایا، کیوں؟ آؤ ذرا جبریل سے پوچھیں۔ ہزاروں دفعہ آیا ہے تو، شہر تیرا دیکھا ہوا، محلہ بنی ہاشم دیکھا ہوا، گھر دیکھا بھالا، پھر پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سن یہاں لو، سوچنا گھروں میں جا کے۔ بھائی میرے، اگر 4 ہوتے چادر کے نیچے جبریل کبھی نہ پوچھتا، چاروں کو دیکھ بھی لیتا، پہچان بھی لیتا۔ رسول چادر کے نیچے آئے، جبریل دیکھ رہا ہے، حسن آیا دیکھ رہا ہے، حسین آئے دیکھ رہا ہے، شاہ نجف آئے دیکھ رہا ہے۔ نارووالی گجرات کے باشندوں، جوں ہی بطول آئی، جبریل کی بینائی چھن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہاں، یہ تھا سبب۔ اور پھر اللہ نے تعارف مذکر ضمیروں سے کروایا، حالانکہ آغاز مستور سے کیا، ہم فاطمہ تو نام بی بی کا لیا، صیغہ مؤنث کے نہیں ہے، صیغہ مؤنث کا ہم مردوں کے لیے صیغہ ہے۔ یہ بھی ہمیں درس دیا ہے اللہ نے کہ کہنے کی حد تک مستور ہے، ورنہ یہ سارے محمد ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے پردہ دار ہوں۔ ہاں،
भैया ये मर्दों का घराना है। नहीं, अब ये भी मैं याद कराऊं कि हसनैन के बाबा का पहला जो कसीदा पढ़ा गया है, पहला उसकी शायरी अल्लाह ने की, पढ़ा जिब्रील ने और कहा रसूल ने कि जिब्रील ने हवा में नूर का मिंबर लगाया है और वहां बैठ के ऐलान कर रहा है ला फता इल्ला अली, कोई नहीं है मर्द मगर अली। ला फता, ला हर्फ नफी है, इल्ला इस्तिस्ना है, कोई नहीं मर्द इल्ला मगर अली। ना उसका कोई मजहब नहीं, कोई मसलक नहीं, न वो शिया है न सुन्नी है, वो तो बस एक इल्म है। उलमाए नाहब ने नफी और इस्तिस्ना की मिसालें ही दो लिखी हैं। ला नफी होती है, इल्ला इस्तिस्ना, इसकी मिसालें ही उन्होंने दो लिखी, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ला फता इल्ला अली। हाँ, तीसरी मिसाल उलमाए नाहब को नजर नहीं आई, कोई नहीं है मर्द मगर अली। हमारी तो छुट्टी हो गई है? फिर मालिक हमारी दाढ़ी मूंछ उगने का फायदा क्या जब अली के बगैर कोई मर्द ही नहीं, हम किस खाते में हैं? बचना चाहते हो तो जाग जाओ, हाँ, वरना फिर मर्द नहीं बन सकोगे। जी जी, बस वो अली को मर्द मानता है। आओ कुरान मिंबर पे ले आओ। कुछ लोगों ने अपने मुर्शिदों को मदद के लिए पुकारा, आयत आ गई, इन यदऊना इल्ला इनासा, मेरे हबीब औरतों से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, भाई जिनसे मदद मांगी है जाहिर में तो दाढ़ी मूंछ वाले थे, अल्लाह कहते इन यदऊना इल्ला इनासा, मुअन्नस से, औरतों से मदद मांगते हैं, यानी वो अली के बगैर नहीं मानता किसी को मर्द। हाँ, इससे बचने का नुस्खा गजनफर के पास है, बचना चाहते हो तो सर उठाओ। मैं अली की खिदमत में गया, तुम सुस्त थे, मैं पहले दिन से चुस्त हूं। मेरी रूह उतरी शाह नजफ की बारगाह में, या अली हम तो फिर मारे गए मुफ्त में, मर्द तो बस तू है। अली बादशाह ने कहा कभी लंगर की देगें पकती हुई देखी है? बोला वो तो हजारों दफा देखी। पर मैं फिर चले जाना, देग के नीचे आग जल रही है, साथ लोहे का टुकड़ा पड़ा है। हाँ, मैं तुझे ये तौफीक दे रहा हूं कि तू लोहे की जबान समझ लेगा। वो लोहा दिल में हसरत करेगा, काश मैं भी आग की तरह हो जाता। ठीक है मौला, मैं अगर सुन लूं तो फिर क्या करूं? फरमाया वो टुकड़ा उठा के आग में डाल देना, पहले आग उसकी मैल जलाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर उसमें छोड़ेगी, फिर वो सूरत बदलेगा, फिर सीरत बदलेगा। थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलेगा अंगारे कौन से हैं, लोहे का टुकड़ा कौन सा है। जो रंग अंगारों का वही लोहे के टुकड़े का, जो काम अंगारों का वही उसका, यानी जो जिसमें फना हो जाए, पैकर भी उसी का, सूरत भी उसी की, सीरत भी उसी की। अली ने कहा तुम्हें मर्द बनने का शौक है ना, मेरी विलायत के समंदर में फना हो जाओ। अल्लाह जो 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 मैं देख रहा हूं जिनके लबों पे एल्फी लगी हुई है ना, उन्होंने अली हक नहीं कहा।
जीते रहो बच्चे, लेकिन मैं पहले इनसे एक फैसला कर लूँ, अली को हक मानते नहीं हो या कोई और वजह थी? जो अच्छा, हाँ मौला तुम्हारी इबादत कबूल करें। अब देखिए, मैंने गन पॉइंट से तो नहीं करवाया तुमसे कि अली हक बोलो, खुद बोले। फिर बच्चों एक मसला समझाओ, आसान है, समझ लोगे। अब ये हो सकता है कि मैं किसी मजलिस में आलिम हो जाऊं और किसी में जाहिल? पिछले मार, इधर मारने वाले नहीं ना। अगर आलिम हूं तो हर मजलिस में हूं, जाहिल हूं तो हर मजलिस में। कभी आलिम कभी जाहिल, कभी जाहिल कभी आलिम, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर शिया हो कि ये जुर्म तू क्यों कर रहा है? अपने आप को शिया भी कहता है और फिर यही गुनाह करता फिरता है। या अली को हक कहना छोड़ दे या नमाज में बातिल कहना छोड़ दे। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, जो बस जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। मैदान क़यामत होगा, हालांकि कुरान कहता है यौमा नाशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। अल्लाह कहता है जो मुत्तकीन है ना, उनको हम, आयत पे गौर रखना है, अल्लाह कह रहा है जो मुत्तकीन है उनको हम रहमान की तरफ ले जाएंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह। अल्लाह अकबर। है ना इबरत की बात, है हैरत की बात। मालिक तू खुद रहमान है, ये दूसरा रहमान क्या दिखा रहा है हमें? यौमा नाशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा। रहमान की बात, बड़े इज्जत एहतराम से जाएंगे साहिबान तकवा, लेकिन सर उठा, अल्लाह करे खरीदार हूं मेरे सामने। मैंने तेरे मेरे अब्बा आदम को भी, ईसा को भी मैदान महशर में पांव पे चल के आते देखा है। ईसा अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है, नबी है, रसूल है, हुज्जत खुदा है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, साहिब किताब उल आज़म है, पैदा लाएगा। अल्लाह जाने इस मुखद्दरा मुबज्जला मुअज़्ज़मा बीबी का मकाम क्या है, सवार होके आएगी। अल्लाज़मतुलिल्लाह। हाँ, बस इसी बात को सुनो, इतना ही मुझे वक्त इजाज़त देता था। मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफ़र करूं तो मौला के बाकी मद्दाह सुनो। पहुंचेगी मैदान महशर में, सवारी रुकेगी, अर्श से आवाज आएगी, ऐनल फातिमीयून, कहाँ है वो लोग जो फातिमा की जमात से हैं? अल्लाह अल्लाह अकबर। ऐनल फातिमीयून, फातिमा की गिरोह, फातिमा की जमात, फातिमा की पार्टी के लोग कौन से हैं? लोग निशाजी नहीं समझेंगे। फिर आवाज आएगी, जिस जिसके दिल में फातिमा और औलाद फातिमा की मोहब्बत है वो कहाँ है? अल्लाह अकबर। हाँ, अब इससे ज्यादा विला का सिला तुम्हें क्या मिले?
लातादाद लोग खड़े होंगे। उस वक्त नूर की अमारी से मोहम्मद की बेटी की आवाज़ आएगी, बड़े दुख देखे तुमने हमारी विला में, बड़ी तकलीफें सही, फतवों की जद में रहे, लोग तुमसे नफरत करते रहे। उद्खुलुल जन्नत बिला सुआलिन वला हिसाब। मैं फातिमा ऐलान कर रही हूँ, जो जो मेरे घराने का, मेरे बच्चों का हकदार है, न तुम्हारा हिसाब है न सवाल है, जाओ जन्नत चले जाओ। अल्लाह अकबर। कह कह के थक गया मैं, दाढ़ी सफेद हो गई, दांत घिस गए, भोली कौम को समझ ना आई। हजार दफा मैं बता चुका हूं मजालिस में, बहुत पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता। बस खत्म हो गई मेरी बात, मैं जाने लगा हूं। आखिरी बंदे तक सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। और मैं जो जो मेरे घराने से मोहब्बत रखता है, उद्खुलुल जन्नत बिला सवालिन, कोई सवाल नहीं आज तुमसे। अब वक्त नहीं है मेरे पास तशरीह का। वला हिसाब, कोई हिसाब नहीं तुम्हारा, जाओ जन्नत। नहीं, बस एक फैसला करो, मैं कुर्सी छोड़ूं। अब बीबी कह रही है, जो जो हमारा हुक्मदार है उस पर न सवाल न हिसाब न किताब, जाए जन्नत। खुदा लगती को कोई शरीफ ज़ौजा शौहर के दुश्मन को गवारा कर सकती है? नहीं बताओ, जब तक जवाब नहीं दोगे मैं पूछता रहूंगा। कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। फिर बतूल से ज्यादा साहिब शरफ ज़ौजा कौन होगी? हाँ, ये ऐलान जरूर करेगी कि न सवाल है न हिसाब है न किताब है, जन्नत चले जाओ। लेकिन ऐनुल्लाह की ज़ौजा पहले सहने ज़मीर में झांक के देखेगी, मेरे शौहर का मुनकर तो नहीं था, मेरे शौहर के नाम को नमाज में बातिल तो नहीं समझता था। बस जिसने बिला शक बगैर सोचे माना, उसका हिसाब नहीं है। जो सोचता रहा वो कयामत के दिन भी सोचता रहा। वमा अलैना इल्लल बलाग।